बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ इलियास खान स्वाति, नायब सदर सोशल मीडिया तहसीलुगी बैठे हुए हैं। तो आज हम कुछ गपशप लगाएंगे आज़ादी के हवाले से, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन है। तो मैं इलियास लाला से ये पूछूंगा कि लाला आप ये बताएं कि ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये आज़ाद रियासत में हम सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कुर्बानियाँ भी होंगी। तो ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, किस तरीके से आज़ाद हुआ, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है कि मतलब आज़ादी क्या होती है, इसका तो आप किसी मतलब ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे लोग माइनॉरिटी में हो, तो आप उनसे पूछें कि भाई मतलब आज़ादी का क्या मतलब है। तो हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें, और ख़ास करके अपने बड़ों का, कायदे आज़म साहब का, ये इस किस्म के टॉप लेवल के जो लीडर थे, तो अगर वो इतनी जदोजहद मेहनत न करते और जो है पाकिस्तान को 2 कौमी नज़रिए पेश न करते, तो शायद हम आज भी वहीं पर होते जहाँ पहले थे। तो मेरे भाई, आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है, और हमें इस नियामत का मतलब पूरा शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी नियामत और कोई नहीं हो सकती। लाला, मैं एक बात करता जाऊं कि देखें, इस मुल्क में हमारी बहनें, माएँ, बेटे, भाई, बुज़ुर्ग, कितने लोगों ने खून का जो है ना वो नजराने पेश किए हैं और बड़ी मुशक्क़तें और बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, तब जाके ये मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ है। इसमें वाकई सबसे बड़ा जो किरदार था वो कायद-ए-आज़म अली जिन्ना का था, अल्लामा इकबाल का था, हफीज़ जलंधरी साहब हो गए इनका था, और दीगर कायदीन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम जो है वो सुनहरी अल्फाज से लिखा जाता है। तो लाला, अभी मसला ये, मेरा मकसद ये है कि ये जो मौजूदा टाइम है इस वक्त हमारे ऊपर, जो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इसके ऊपर हमें काफ़ी अफसोस हो रहा है कि हमसे पीछे जो मुल्क थे, चाइना, इंडिया जिसको हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, उसके अलावा जो है बांग्लादेश, ये बहुत पीछे थे। आज वो इकानमी के सिस्टम से हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। तो इसकी मेन वजह क्यों है कि हम लोग पीछे क्यों रह गए और वो लोग आगे चले गए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। सिर भाई, मैं आपसे एक बात करता चलूँ जो मैं भूल गया था। आपने आज़ादी की बात की, तो आप जाके पूछें उधर जो है वो क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप जाके पूछो वो उनसे क्या हालात हैं उनके। फ़लस्तीन वालों से पूछें, आप जाके फ़लस्तीन वालों से पूछें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी नियामत है। बाकी आपने बात की कि मतलब वो जो मुल्क है चाइना या दूसरा, ये हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी सबसे मेन जो वजह है, जो मतलब इसके बेसिक कह लें कि उन मुल्कों में मतलब उनका जो भी सिस्टम था, कि मतलब चाहे वो सदारती था, चाहे वो पार्लिमानी था, तो उसका वो निज़ाम तसलसल से चलता रहा और उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आई।
اور پاکستان میں بدقسمتی سے کہ ہر 2-3 سال بعد مطلب اس نظام کو روک دیا جاتا ہے، پھر کوئی اور مطلب اس کے اوپر کوئی اور آ جاتا ہے، ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر 11 سال وہ حکومت کرتا ہے، تو پھر جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ آ جاتے ہیں، سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ سیاسی لوگ پھر مطلب کام شروع کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کام مطلب پورا شروع بھی نہیں کیا ہوتا کہ پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں اس نظام کو تسلسل سے جاری رکھیں، ہاں، تو میرے خیال میں کہ وہ میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا. 2018 میں جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ بہت کافی بہتر تھی بنسبت آج کے. اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی، اتنی پریشانیاں، اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے. 2018 کے بعد جس وقت یہ سسٹم چینج ہوا تو آج ہم اس حالات سے گزر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں یہ جو ڈیوریشن ہے 2018 سے 2023 یہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو ہے یہ ڈیوریشن کو آپ ضروری نہیں کہہ سکتے. مطلب اس میں کسی بندے کو اس کو پکڑ کے لا کے بٹھا دیا گیا تھا جو کہ اس قابل تھا ہی نہیں. تو ظاہر ہے جب ایک بندے میں قابلیت نہیں ہوگی اس چیز کی تو آپ اس سے توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ بھی تسلسل ہے اسی کا ڈکٹیٹرشپ کا کہ پیچھے سے ڈکٹیٹرشپ بیٹھی ہوئی تھی اور اس بندے کو لا کے مطلب بٹھا دیا تھا. اب تو کام تو پھر ظاہر نہیں ہونا تھا. یہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جس وقت اقتدار لیا ہے تو ہم نے تو بہت سے کام کیے ہیں. تو آپ کو ان کے کوئی کام نظر آتے ہیں؟ میرے بھائی کام ہوتے تو وہ نظر بھی آتے نا جی. کام تو وہ ہوتے ہیں جو نظر آئیں. ہم تو اس کے تو کوئی کام ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. بس آپ دیکھیں خیر و باتیں تھی، جھوٹ تھا، بس یہی تھی. اس کے دعوے تھے، گالیاں تھیں، یہی چیز نظر ہے. باقی تو کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آ رہی. ورکروں کو جو تربیت دی ہے وہ میرے خیال میں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کو جو تیار کی ہے ایک نسل، وہ میرے خیال میں آپ اس کو قوم تو نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک وہ مطلب کیا کہیں، بات کہنی چاہیے. پاکستانی ہیں خاص کر، تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مطلب اس کی یہ بدقسمت، یہ تہذیب، مطلب بڑا پن، تمیز، مطلب وہ اس چیز کا نام و نشانی ختم کر دیا ہے. عزت نفس، یہ عزت نفس ختم ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے، گالیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، بے حیائی ہے، ناچ گانے ہیں. تو میں آج دیکھ رہا تھا لالا، میں بازار کو گیا، ذرا گھوما پھرا، تو میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے آج دیکھا کہ پہلے آزادی، جس وقت ہم جشن آزادی مناتے تھے تو بڑی دھوم دھام سے جشن آزادی ہوتی تھی. آج میں جس وقت باہر بازار کو گیا تو میں نے اکثر لوگ دیکھے کہ ان کے جو جھنڈے تھے، اکثر ہم جھنڈا جو ہے اپنے دل کے اوپر لگاتے تھے. آج میں نے دیکھا پاکستانی جھنڈا جو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، جس کے پیچھے کافی قربانیاں ہیں، وہ ہمیں آج کم نظر آیا ہے بنسبت یہ جو پی ٹی آئی ہماری جو دوسری پارٹی ہے، اس کے جو لوگ میں نے آج دیکھے ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ پیچھے رکھا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے؟ یہ کوئی بہتر نظام ہے؟ یہ سسٹم کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. آپ اپنے ملک کو پیچھے کریں اور پارٹی کو آگے کریں، یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہمارا ملک جو یہ کیسے ترقی کرے گا جس وقت ہماری یوتھ، ہماری جو نسل ہے وہ اس قسم کی تیار ہو رہی ہے. جو میں معذرت سے کہوں گا کہ میرے کوئی دوست ہیں، میں تو سچی بات کروں گا، وہ ناراض ہوتے ہیں تو بے شک ناراض ہوں. ان کو سب سے پہلے پاکستان کا جو جھنڈا ہے نا وہ اٹھانا چاہیے.
کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو وہ جھنڈا پاکستانی جھنڈا اٹھانا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنی پارٹی کا جھنڈا ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے آج کل ایسی نسل تیار ہو گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ اور ہی کام کرنے پہ لگی ہوئی ہے. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. میں آپ سے بس اتنا کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، مطلب ہم بھی ہیں، پارٹیاں بھی ہیں، لوگ بھی ہوں گے، لیڈر بھی ہوں گے، مطلب جائیں گے اور لیڈر آئیں گے اور جائیں گے اور لیڈر آئیں گے، لیکن بشرطے کہ پاکستان رہے گا. مطلب خدا نہ کرے پاکستان نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی اور پارٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، مطلب ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مطلب جو کچھ بھی ہے اس میں پاکستان سب سے پہلے. تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا بس لالا میری بھی یہ ریکویسٹ ہے، بے شک جس پارٹی سے